وبمحمد نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی، السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے حبیب پہ درود اور سلام بھیجو۔ درود کے متعلق ہی بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اتنا قریب ہو جاؤں جس قدر تیرا کلام ہے، تیری زبان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دل میں اترنے والا جو خیال ہے اس کی بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح تیرے بدن کے اندر روح ہے میں اس سے بھی تیرے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ کیا اے میرے نبی آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کی آنکھوں کا نور ہے میں اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ اکبر۔ کیا میرے نبی آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کی کانوں کی سماعت ہے میں اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں؟ عرض کی رب العالمین چاہتا ہوں کہ تو میرے اتنا قریب ہو جا جس طرح میری زبان کا کلام ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے تو اتنا قریب ہو جا جس طرح میرے دل کا خیال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اتنا قریب ہو جا جس طرح میرے بدن کے اندر روح ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں تو میرے اتنا قریب ہو جا جس طرح میری آنکھوں کے اندر نور ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اتنا قریب ہو جا جس طرح میری کانوں کی سماعت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نبی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا قرب حاصل ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں، میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے۔ میں تیری آنکھوں کے نور سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں گا اور تیری زبان کے کلام سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تیرے دل میں اترنے والے خیال سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تیری آنکھوں کے نور سے بھی تیرے میں زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ کرنا کیا پڑے گا؟ میرے حبیب پہ درود اور سلام پڑھنا پڑے گا۔ آخری بات کرتا ہوں، ایک فرشتہ جب میرے نبی تشریف لے گئے معراج پہ تو تمام فرشتے جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک فرشتہ جو تھا وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں اتنا محو تھا، اتنا مشغول تھا، اتنا مستغرق تھا کہ اس کو خبر نہ ہوئی کہ نبی پاک کی سواری گزر رہی ہے۔ اس فرشتے کی اتنی عزت تھی، اتنی تکریم تھی کہ فرشتے اس کو پنکھیوں کے ساتھ اس کو ہوائیں دیتے تھے۔ جب وہ فرشتہ اپنے پر جھاڑتا تو جتنے قطرے پانی کے گرتے تھے اتنے اللہ فرشتے پیدا فرماتا تھا۔ اس کی سانسیں جب نکلتی تھی ہر سا کے بدلے اللہ فرشتے پیدا فرماتا تھا۔ اس فرشتے اس کی عزت اور تکریم کے لیے فرشتے تھے جو اس کی کوئی ہوا دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ ادھر ادھر کھڑے ہیں، وہ درمیان میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سرکار کی سواری گزری تو جب سب نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے پاک حبیب کی سواری جا رہی، تو یہ رب کے ذکر میں مشغول رہا، اس کو خبر نہ ہوئی، سواری گزر گئی۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟
اللہ نے فرمایا بھائی سبھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ کھڑا ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے فرشتے بھی واپس لے لیے، وہ شان و شوکت وہ بھی واپس لے لی، اس کو کہکاف میں اتار دیا، اس کے نورانی پر بھی ٹوٹ گئے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں تشریف لا رہے تھے، تو جبریل جب وہاں سے گزرے نا تو ایسے آواز آئی جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی فرشتہ جس کی اتنی شان و شوکت تھی، جس کی تکریم کے لیے، عزت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے، اب وہ اس خستہ حالت میں پڑا ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ وہ شان و شوکت ہے، نہ وہ ٹور۔ ہاں جی، فرشتے بھی واپس، وہ اس کے نورانی پر بھی ٹوٹ گئے۔ تو فرشتے نے کہا کہ کہاں جا رہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے پاک حبیب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جا تو رہے ہو، میری ایک سفارش کر دینا کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ سے میری یہ سفارش کریں کہ اللہ مجھے وہ شان و شوکت عطا فرمائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب سرکار سے آ کر ملے تو سرکار نے فرمایا جبریل کوئی انوکھی چیز بھی راستے میں دیکھی ہے؟ اللہ اکبر، صدقے جاؤں اس غیب دان نبی سے جو جبریل ابھی ملے ہیں۔ تو سرکار نے پہلے پوچھ لیا جبریل بتائیں راستے میں کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھی ہے۔ تو آپ کو کس نے بتایا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ مجھے ہر چیز کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ فرماتا ہے رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ ہاں جی، اللہ سکھانے والا ہے۔ تو پھر بتائیں آپ اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہو۔ یہ جب میدان بدر لگا تھا نا تو ادھر سے حضرت حسان بن ثابت تھے، ادھر کفار کی طرف سے ایک شاعر تھا۔ حضرت حسان حضور کی شان میں شعر پڑھتے تھے، وہ کافر جو تھا وہ اس کا یعنی کہ الٹا جواب دیتا تھا۔ تو جب میدان فتح ہو گیا، ہاں جی، فتح مکہ والے دن سرکار نے فرمایا سب کو معافی ہے لیکن اس شاعر کو بھی معافی نہیں ہے، اور 2-4 اور آدمی تھے ان کو بھی معافی نہیں ہے، باقی سب کو معافی ہے، وہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دے۔ اب بات سنیں، وہ شاعر جو تھا وہ لکنے چھپنے لگا کہ کہیں صحابہ مجھے دیکھ نہ لیں تو مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ جب چھپنے لگا تو ایک آدمی اس کا بھائی اس سے ملا، اس نے کہا بھائی کتنی دیر تو چھپتا رہے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جا، وہاں جا کر معافی مانگ لے، تجھے معافی مل جائے، باقی صحابہ کے ہتھے اگر تو چڑھ گیا تو وہ تیرے ٹوٹے کر دے، تو حضور کے پاس پہنچ جا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے ایک چادر کی، ہاں جی، وہ ایسے کبڑا بن کے، جیسے بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ ایسے بن کے چادر اوپر کر کے آ گیا، بیٹھ گیا، صحابہ کے درمیان چپ کر کے آ کر بیٹھ گیا۔ سرکار فرما رہے تھے فلاں کو بھی معافی ہے، فلاں کو بھی معافی ہے، فلاں کو بھی معافی ہے، ہاں جی، فلاں کو بھی معافی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اب وہ بولا جو چادر کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، چھپ کر آیا تھا، اس نے اپنی زبان جو ہے نا ایسے کر کے تو وہ بولا، کہتا ہے یا رسول اللہ آج اگر کعب بن زہیر آ جائے اس کو معافی مل سکتی ہے جو آپ کے جو ہے نا ہجوی اشعار پڑھتا تھا۔ سرکار نے فرمایا، اس نے کہا کہ کعب بن زہیر آج آ جائے تو اس کو معافی مل سکتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کعب اگر آج ہو گیا ہے جا، میں محمد نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ سرکار نے فرمایا کعب اگر آج ہو گیا جا، تجھے بھی معافی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے ایسے چادر کھینچی اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اس نے کہا صدقے جاؤں اس نبی پہ جس کو یہ بھی علم ہے کہ اس چادر کے اندر کون بیٹھا ہے، میں تو چھپ کر آیا تھا۔ اب سرکار نے فرمایا جبریل کوئی عجیب چیز بھی دیکھی ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھی ہے۔ کیا دیکھا ہے؟
وہ فرشتہ جس کو اتنی شان و شوکت تھی، فرشتے مقرر تھے، اس کے پر جب جڑتے تھے تو اللہ اس کے قطروں سے جو فرشتے بناتا تھا، اس کی جب سانسیں نکلتی تھی اللہ پھر بھی اس فرشتے بناتا تھا۔ اس کی میں یہ خستہ حالت دیکھی ہے، نہ اس کے پر ہیں نہ اس کی وہ شان و شوکت ہے، وہ کو کاف میں رو رہا ہے۔ تو اور اس نے کہا ہے کہ اللہ کے پاک حبیب سے کہہ دینا کہ رب سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ مجھے وہی شان و شوکت عطا فرمائے۔ سرکار نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک اسے وہ شان و شوکت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں آپ کی بات کو نہیں ٹالتا، لیکن اسے یہ کہہ دیں وہ شان و شوکت مل سکتی ہے، وہ فرشتے بھی مل سکتے ہیں، وہ پر بھی تجھے مل سکتے ہیں، وہ خدمت کے لیے جو فرشتے تھے وہ بھی مل سکتے ہیں، ساری شان و شوکت وہ پہلے والا ٹور ٹپا مل سکتا ہے، لیکن کرنا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سے کہہ دیں میرے حبیب پہ درود اور سلام پڑھیں، میرے حبیب پہ درود اور سلام۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔